پاک علی تشریف فرمانے ایک بندہ آیا اپنی بارگاہ تے آ گیا کہہ لگا جی بڑی دوروں چل کے آیا میں رات نو ستا وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی زیارت ہوئی ہے میں پوچھے حضور میں بڑا پھرنا ماں میں نو علم چاہیے حق چاہیے لیکن حق نہیں پہ ملدا میں نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے حق لینا چاہے تے اونا دے در تے چلا جا جڑے حق لے کے آئے نے حق لینا چاہنے تے حق والے دے کول چلا جا ہن بندہ صبح اٹھے تے پاک علی دی بارگاہ تے پہنچیا پاک علی نے مسکرا کے جدو محفل تے بیٹھے نے وہ سامنے بندے وال ویکھیا عیسائی وال ویکھیا پادری وال ویکھیا تے پاک علی نے سوالی انداز وچ مسکرا کے فرمایا آ گیا ہے کہندا جی آ گیا وہاں فرمایا جو خواب اندر ویکھے یقین نہیں ہویا کہہ لگا جی بالکل سمجھ گئے ہو اس بات پہ تمہارا متا کہ یقین پختہ ہو جائے ایمان پختہ ہو جائے کہہ لگا کچھ سوال کرنے نے فرمایا جنا دل کر دی پوچھ لے سلونی ماشے تم جو دل کر دی پوچھ لے جو دل کر دی پوچھ لے کہہ لگا جی یہ تے دسو حلال جانور کیڑے نے حرام جانور کیڑے نے آپ نے فرمایا جڑا اپنا جانور اپنے پنجے دے نال توجہ کرے آجے جڑا جانور اپنے پنجے دے نال شکار کر دے او حرام ہے جڑا چونچ نال شکار کر دے حلال ہے جڑا چونچ نال شکار کر دے حلال ہے کہہ لگا جی ٹھیک ہو گیا بالکل ٹھیک ہو گیا جواب ٹھیک ہے آپ نے سارا کچھ ٹھیک دوگلی گل کر کہہ لگا جی یہ دسو تسی قیام ایک کر دے ہو رکوع ایک کر دے ہو اتحیات تے تشہد تے ایک اور بیٹھ دے ہو لیکن سجدے تو کیوں کر دے ہو سجدے تو کیوں کر دے ہو قیام ایک کے رکوع ایک کے تشہد ایک کے لیکن سجدے تو کیوں لے سن پاک علی دا علم تے حکمت بریاں گلنا میرے پاک علی دیاں سن میرے پاک علی فرماتے نے بندے یا دراصل ایک سجدے تو دوسرے سجدے دے درمیان جڑی زندگی ہے اے تے انسان دی اصل زندگی ہے بندہ پہلا سجدہ کر دے اس بات تے کر دے مولا تو میں نو پیدا کیتا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ نخرا فرمایا دوسرا سجدہ اس بات تے کر دے اللہ دسنا چاہتا اللہ تعالیٰ بندے نو دسنا چاہتا ہے میرے بندے آؤ جتنا وقت دو سجدیاں دے درمیان وقت ہے اے تیری اصل زندگی ہے اتنا تیرا زندگی دا وقفہ ہے اس ذات مرضی تیری ہے یا شیطان نو راضی کر لے یا رب رحمان نو راضی کر لے کہہ لگا جی ایک گل دا جواب دو پرندے آسمانہ تے اڑ دے لیں آسمانہ تے اڑ دے لیں آپ فرمایا بالکل اڑ دے لیں کہہ لگا جی آسمانہ تے اڑ کے نظر تھلے کیوں رکھ دے لیں نظر تھلے کیوں رکھ دے لیں بڑی عجیب گل ہے آپ نے فرمایا میرے بیلیا پرندے آسمان دیاں بلندیاں تے اڑ کے زمین ملتا بیک دے لیں دراصل پیغام تینو تو مینو دین لے لے کہہ لگا جی یہ مطلب کی یہ فرمایا پرندے آسمان دیاں بلندیاں تے اڑ کے مینو تینو پیغام دینا چاہتے لے او خدا دیا بندیا چاہے دنیا دے کسے اچھے عہدے تے چلا جاوے کتے مان نہ کر بیٹھی کتے تکبر نہ کر بیٹھی کسے بڑیائی نہ کر بیٹھی آخر کہہ آونا تے قدر مٹی اندری مٹی دائیں تے مٹی کھو نہیں تے قادی بلے اے بلے اج مٹی دے اویتے بندے تے کل مٹی دے اے تھلے نہ کر بندیا نہ کر بندیا تو میری تے نہ میری نہ او تیری تے دو دن دیئے او زندگی تیری
تے پھر مٹی دی تیری میں پرندے جو آسمان تو اچھا اٹھتے نے نا انہاں دی نظر زمین تے تارے دیئے میں نے تینوں پیغام دیندے نے بندیا کتے وڈیائی نہ کر بیٹھیں کتے اپنے دولت نشتے ہو کے اپنے پروردگار نہ بھول جائیں بے شک تو جدہ مرضی اچھا چلا جامیں آخر آنا ایک دن مٹی اندر ہی آنا ایک دن مٹی اندر ہی آئے ہائے اللہ اکبر کبیرہ بندہ کہہ لگا جی پھر کلمہ پڑھاؤ نا اپنا نوکر بناؤ نا میں صدقے تے قربان جاواں میرے پاک علی بیٹھے ہوئے لیں ایک بندہ آ گیا کہہ لگا حضور ایک گل دا جواب دے وہ فرمایا کی پوچھنا چاہ لیں کہہ لگا دیکھو جی اے پیسے سونے نے درم بار کٹ کے کہندہ میں نو عزیز نے میں اپنی جیب اندر رکھنا میں انہوں اپنی جیب اندر رکھنا تسی بات پہ کر دے ہو اے کرسی سونی ہے میں سنبھال کے رکھاں گا اے مائک سونا ہے میں سنبھال کے رکھاں گا یہی چیز خوبصورت ہوئے یہی چیز عزیز ہوئے بندہ اس زمین اس چیز نو ضائع نہیں کردہ اس چیز نو سنبھال کے رکھتا ہے بہت بڑی بات پاکری دی سنا رہے ہیں وہاں کہہ لگا جی تسو تسیلہ اللہ فرماتا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ کہتا ہے میں انسان نو بڑا سونا بنایا ہے پوری کائنات وچوں اللہ دی ساری قدرت وچوں اگر سب تک خوبصورت چیز ہے اللہ دی قدرت تک کوئی شاہکار ہے اللہ کہندہ ہے او انسان ہے لیکن بڑی عجیب گل ہے یہی بندہ جدو مردہ ہے اسی منا مٹی تھلے نپ کے آ جانے ہیں چند دنہ تو بعد زمین دے کیڑے آ کے کھا جانے لیں اگر ایڈا سونا ہے اتنا عزیز ہے پھر زمین دے اندر نپ کے کیوں آ جانے ہیں چند دنہ تو بعد زمین دے کیڑے کھا جانے لیں بہت بڑی بات ہے آپ نے مسکرا کے فرمایا بیلیا ساریاں دے جسمانوں نہیں کھان دے فرمایا ساریاں دے جسمانوں نہیں کھان دے کہہ لگا یہ دا مطلب کی ہے میں قرآن وچے تو سا یہ دا ذکر بھی قرآن وچے ہے فرمایا سب کچھ قرآن وچے لا رتبی ولا یابسین اللہ فی کتاب کوئی ایسا خشک نہیں کوئی ایسا تر نہیں جڑا قرآن وچے نہ ہوئے کہہ لگا جی پھر تیرے بھی قرآن وچے دسو آئے آئے میں صدقے تے قربان جاواں پاک علی فرمان دیں سورہ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام دی کچاری لگی ہوئی ہیں آپ نے وزیر خوراک نو بلایا فرمایا 7 سال بارشاں نہیں ہونیاں 7 سال بارشاں گھومن گیا پھر آخری 7 سال بارشاں نہیں ہونیاں کھیتاں دے اندر کسے قسم دی کوئی ہریالی نہیں ہوئے گی زمین بنجر ہو جائے گی ہر چیز زمین کسے قسم دا اناج نہیں ہو گئے گی بندہ پریشان ہو کہ کہندہ حضور پھیرتے مر جاواں گے کتوں کھاواں گے کی بنے گا آپ نے فرمایا اے جڑے پہلے 7 سال خوشحالی دینے ان سالاں اندر بارش ہونی ہے انج کرو خوب غلہ اکٹھا کرو خوب اناج اگاؤ اور اناج اگا کے انہوں ذخیرہ کر لو اس وقت تاکہ بعد والے جنہیں 7 سالی دے سال نے انہاں سالہ اندر کم آئے گا بندہ حیران ہو کہ کہنا حضور یہ ٹوٹی گل ٹھیک ہے لیکن کنک نو تے 6 مہینے تو بعد گھن لگ جاندے ہیں کنک نو 6 مہینے تو بعد سال تو بعد بڑا سنبھال کے رکھو تے 1.5 سال تو بعد کنک کھان جو کی نہیں رہندی حضور تسی کہہ رہے ہو سنبھال کے رکھیے تے اگر سنبھال کے رکھا گے کنج بچاواں گے آپ نے فرمایا اتزرعون 7 سنین دابا فما حسبتم فذروه فی سنبله الا قلیلا مما تأکلون آپ نے مسکرا کے فرمایا او بیلیو جیڑی کنک کھانی ہے 1 سال اندر 6 مہینے اندر جیڑی کنک استعمال ہونی ہے انہوں گالو گانا سمجھو یعنی کڈالو پنجابی زبان میں
پنڈا تھاواں تے کنا گانا کہندے نے ہاں جی کہہ لگے جیڑی کھانی ہے نا 6 مہینے یا سال دے اندر انہوں گا لو انہوں کٹ لو تے باقی جیڑی گندم ہے نا انہوں سٹیاں دے اندر رہن دو اس گندم نو سٹیاں دے اندر رہن دو آئے ہائے اے آپ دی حکمت سی جیڑی کنک سٹیاں تو باہر آ جاندی ہے وہ استعمال ہو جاندی ہے باقی محفوظ ہو جاندی ہے بندہ بڑا سیانا کہہ لگا حضور میں انسان دی گل کیتی ہے تسی گندم تے دانے دی گل شروع کر دیتی ہے جیڑی گل پاک علی نے کیتی اگر تو بیدار بیٹھے میں تیرے دل دی تختی تے لکھنا چاہنا میرے بیلی حضرت توجہ کر پاک علی فرماتے نے میرے بیلیا تو سمجھیا نہیں دراصل انسان دی زندگی جڑا انسان کنک دے سٹے دی طرح ہے انسان دی زندگی کنک دے دانے دی طرح ہے اور اے دے اندر جڑا سٹا ہے اے دے اتے جڑا سٹا ہے اے دے عشق مصطفیٰ اے دے محبت مصطفیٰ الفت مصطفیٰ عشق مصطفیٰ فرمایا بیلیا او عشق مصطفیٰ دا او خال چڑھا کے قبر دے اندر چلا جاوی علی اعلان پہ کر دے قیامت تک نہ قبر اندر کیڑے اوڑ گئے نہ بچھو اوڑ گئے نہ تیرا کفر میلا ہوئے گا بلکہ شرط بلکہ ایک کی شرط ہے اپنے دل اندر محمد دا عشق لے کے آ جائیں محمد دا عشق لے کے قبر اندر آ جا نہ بچھو کھان گئے نہ سب کھان گئے تائیں تے سکے نیا زمین میلی نگی گوتی زمن محلا نگی گوتا محمد کے غلاموں کا کفن محلا نگی گوتا آج 950 سال ہو گئے میرے دادا صاحب نے دنیا تو وصال فرمایا 700 سال ہو گئے میرے امام علی الحق نے دنیا تو پردہ فرمایا 500 سال ہو گیا بابا فرید نے دنیا تو پردہ فرمایا اور 150 سال ہو گیا میرے جماعت علی شاہ نے دنیا تو وصال فرمایا او خدا دی عزت دی قسم میں تو مر جائے تیسرے دن لوگ کی قبرہ دا نشان بول جاندے نہیں سال بعد اپنے بچے بھی قبرہ تے جانا گوارا نہیں کر دے او کیڑی گل سی اج ہزار سال ہو گئی ہے انہاں دیا قبرہ تے قرآن پڑھیا جا رہے ہیں انہاں دیا قبرہ تے نعتاں پڑھیا جا رہی ہیں انہاں دے نام دے لنگر پہ چل دے میں کہاں کہا انہاں ساری گلاں دا ایک ہی جواب ہے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نگی گوتا ذوق بول محمد کے غلاموں کا کفن میلا نگی گوتا محمد کے غلاموں کا کفن محلا میں صدقے تے قربان جاواں میرے پاک علی دی کیڑی کیڑی گل سناواں ایک بندہ آپ کی بارگاہ تے آ گیا دور فاروقی ہے دور کیڑا ہے حضرت عمر فاروق دا دور ہے ایک بندہ آ گیا تو انہیں بڑے عجیب سوال کیا صرف فاروق اعظم نہیں بلکہ کتار در کتار سے آپ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے اگے رعایا بیٹھے پاک عمر ممبر دیتے اپنا تشریف فرمانے سجے پاسے مولا علی نے سجے پاسے مولا علی نے
دیگر صحابہ بیٹھے ہوئے نے بندہ آکے بڑے انہیں دلیرانہ انداز میں سوال کی کیا لگا جی گل لے وے مینو فتنی نال بڑا پیار ہے مینو فتنی نال بڑا پیار ہے کیا لگا میں حق نو پسند نہیں کرتا میرے نزدیک یہودی بھی چنگے نے تے نصرانی بھی چنگے نے جڑی آئی نہیں وہ دیتے میں ایمان رکھنا جنہوں ویکھے نہیں وہ دی میں پرستش کرنا دربار فروقی ہوئے دربار مرکز اسلام اندر آکے بندہ انج دے سوال کرے تو صحابہ اس تو پہلے کہ اولا کیما بنا دے پاک عمر بیٹھے ہوئے نے سجے پاسے مولا علی نے پاک عمر نے نا اپنی ترچیاں نگاہاں اس کرسی تے جا کے کھلار دیا جسے باب مدینہ العلم بیٹھے ہوئے آئے تے مولا علی نا ذرا تھوڑا مزہ لے آجے تصور آپ نے انج کتاب پڑھی ہوئی تھے انج پڑھ دینے کتاب کھلی ہے آپ کتاب انج پہ پڑھ دینے توجہ کرے آجے اس وقت حضرت عمر پاک نے انج پاک علی والی مسکرا کرتے انج سیر جھکا دیتا تے جتھے علی بیٹھا ہوئے عمر کا جواب دے علی بیٹھا ہوئے عمر کا جواب دے آئے ہے میں صدقے تے قربان جاواں آپ نے مسکرا کے نہ دیکھیا یار وال تے یار نے یار وال دیکھیا روحا ماؤ بینہو ہے یہ پیار سی نا مسکرا پاک علی نے کتاب کھولی سی تے کتاب اس طرح کھولی ہے تے آپ نے پاک عمر اپنا انج دیکھے نا پاک عمر والا تے کتاب انج بند کر کے نا آپ سیدھے بندے والے ویکھے لے پہ کہہ لگے بندہ بڑا سیاںا ہے گلاں ساریاں صحیح کیتیاں سی صحابہ کہندے نے حضرت سمجھ نہیں آئی کہندا مینوں فتنے نال بڑا پیار ہے مینوں فتنے نال بڑا پیار ہے میں حق نو پسند نہیں کردا یہودی وی چنگے تے نصرانی وی چنگا جڑی آئی نہیں اونوں میں مننا وا جنوں ویکھیا نہیں اودی میں پرستش کرنا وا ایک کیڑی گل ہے ہائے ہائے آپ نے فرمایا میرے بیلیا میرے سامنے آ جا بندہ سامنے آ کے بیٹھ گیا آپ نے فرمایا ایک ایک کر کے سوال کری جا کہہ لگا مینوں فتنے نال بڑا پیار ہے ذرا توجہ کری بہت بڑی بات پاک علی دی سنا رہے ہیں آپ نے فرمایا اللہ قرآن اندر ارشاد فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ اللہ کہتا ہے بے شک مال بھی فتنہ ہے اولاد بھی فتنہ ہے اے مجمع بیٹھا ہویا میں نے دسو نا کڑا بندہ جنہوں اولاد نال پیار نہیں دیاں پترہ نال کنوں پیار نہیں ہوندہ بلکہ بندہ کہتا ہے مودہ لکمہ بھی بچے نو مل جائے تندے کپڑے بھی بچے نو مل جائے بندہ اپنا سب کچھ اپنی اولاد دو بلکہ ایسے باپ میں تینوں دکھا سکنا ماں جنہ اپنے بچے نو بچانے واسطے گردے پیش کر دیتے ایسی ماما جڑیاں اپنے بچے نو بچانے واسطے اپنے جگر پیش کر سردیاں لے کیوں کہ اولاد نہ پیار بڑھے ہے بے ساختہ محبت ہے بے کیف محبت ہے جڑی نہ لکھن اندر آ سکتی ہے نہ بیان کرن اندر آ سکتی ہے صدقے تے قربان جاوا بندہ کہہ لے آپ نے فرمایا بھائی سن لو سارے اللہ کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ اولاد بھی فتنہ ہے مال بھی فتنہ ہے ہر بندے نو مال نال بھی پیار ہے اولاد نال بھی پیار ہے ایک گل نے ٹھیک کیتی ہے بالکل ٹھیک کیتی ہے کہہ لگا جی اگلی گل ہے میرے نزدیک یہودی بھی سچے نے نصرانی بھی سچے نے افنم قالت اليهود ليست النصارى على كل شيء وقالت النصارى ليست اليهود على كل شيء ما یہودی کہندے نے نصرانی جھوٹے نے نصرانی کہندے نے یہودی جھوٹے نے دراصل دونوں سچے بھی نے جھوٹے بھی نے کہہ لگا کہ جیڑی آئی نہیں میں حق نو پسند نہیں کردہ حق نو پسند نہیں کردہ آپ میں وجہ سکرت الموت بالحق میں موت حق کے ڈاڑا جو کڑا بندہ جڑا موت نو پسند کردا ہے وجہ سکرت الموت بالحق یہ کہنے میں حق نو پسند نہیں کردا کڑا بندہ کہندا کہ میں ہونی مر جاؤں لگتا ہے توڑا دل کرتا مرن تے ذرا ذوق نہ بولو سبحان اللہ ہیں کیڑا بندہ کہندا ہے
فرمایا وجاء سکنۃ الموت بالحق، فرمایا موت حق کے، کوئی بندہ پسند نہیں کرتا کہ فوری مر جائے، بلکہ ساڑیاں پلانگاں تے بڑیاں بڑیاں دور تک لیں۔ میں صدقے تے قربان جاواں میرے مصطفیٰ کریم دے دیوانے، آپ نے فرمایا چوتھی گل کیڑی ہے؟ کہنا فرمایا کہندا جی ایک گل دسو جیڑی آئی نہیں میں عہدے تے ایمان رکھنا، میں قیامت آئی نہیں، ہر بندہ قیامت تے ایمان رکھدا ہے، قیامت آئی نہیں، ہر بندہ قیامت تے ایمان رکھ دے۔ آپ رکھنا بھئی اگلی گل کہہ لگا جنوں ویکھے یا نہیں، جنوں ویکھے یا نہیں، میں او دی پرستش کرنا وا، او دی پوجا کرنا وا، او دی عبادت کرنا وا۔ آپ نے آنکھاں تو آنسو آگئے، آپ رکھنا میرے خدا نو کسے ویکھے یا نہیں، میرے پروردگار نو کسے ویکھے یا نہیں، لیکن ہر کوئی اللہ نال پیار کر دے، بے کیف ہو کے پیار کر دے، بے لوس ہو کے پیار کر دے، انڈٹھیاں پیار کر دے۔ لاہور دا کلندر بولیا کہ دے انڈٹھیاں جدی تانگ دلالو، او بن ملیو جس دی او یاری تے بن زلفوں جدا او قیدی تو جگ تے بن نینا مست خماری تے آپ مکانو او خالی، پر اس تو کوئی مکان نہیں خالی، ہر ایک شینو ہر ایک جاتے پہ رکھدا یا پہ سبا علی۔ لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير۔ میرے رب نو کسے ویکھیا نہیں، لیکن ہر کوئی اپنے رب نال عشق کرتا ہے، اپنے پروردگار نال پیار کرتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم دے دیوانے ہو، آپ بیٹھے ہوئے نے، مولا علی بیٹھے ہوئے نے، ایک بندہ آ گیا، آ کے کہندا حضور 10 سوال کرنے نے، تے سوال بڑے اوکھے نے۔ بندہ سی یہودی، یہودیاں تو نہ پتہ شروع تو بڑا تعصب ہے، کہہ لگا 10 سوال نے تے سوال بڑے اوکھے نے۔ ویڑے تے نہ امام حسن پہ کھیڑ دے سن، امام حسن چھوٹے کھیڑ دے سن پہ، تے آپ نہ حسن بیٹا اطلاع جائے، فرمایا حسن نو پوچھ لے۔ کہہ لگا جی میں کہہ رہے ہیں سوال بڑے اوکھے نے تے یہ بچہ ہے، فرمایا بچہ ضرور ہے لیکن علی دا بچہ ہے، بچہ ضرور ہے لیکن تینوں پتہ نہیں علی دا بچہ ہے۔ بندہ امام حسن چھوٹے جے نے سامنے آ کہنا جی دسو سخت چیز کیڑی؟ فرمایا پتھر۔ کہہ لگا جی دسو پتھر تو سخت کی؟ فرمایا لویا، جڑا پتھر نو توڑ دیندا ہے۔ کہہ لگا لوہے تو سخت کی؟ فرمایا آگے آگ جڑی لوہے نو پگھلا دیندی ہے۔ کہہ لگا اگ تو سخت کی ہے؟ فرمایا پانی جڑا اگ نو ہی بجھا دیندا ہے۔ کہہ لگا دسو پانی تو سخت کی ہے؟ فرمایا ہوا ہے جڑی پانی نو لے کے پئی اڑدی ہے، بدلہ دے اندر ہوا پانی نو لے کے پئی اڑدی ہے۔ کہہ لگا جی دسو تو صحیح پھر پانی تو زیادہ سخت چیز کیڑی ہے؟ فرمایا بارش والا فرشتہ، بارش والا فرشتہ جڑا جتھے جاوے بدلہ نو اللہ دے حکم دے نال لے کے وسوا دیندا ہے۔ کہہ لگا دسو تو صحیح اس فرشتے تو سخت کون ہے؟ فرمایا جان کٹن والا فرشتہ، جان کٹن والا فرشتہ اے دے تو بھی سخت ہے۔ کہہ لگا جی جان کٹن والے فرشتے تو سخت کی ہے؟ فرمایا موت ہے جڑی اونوں بھی نہیں چھڈے گی، موت ہے جڑی اینو بھی نہیں چھڈے گی۔ پھر کہہ لگا اے جی دسو جی ایک اے دسو کہ اس موت تو سخت کی ہے؟ وَإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ کہہ لگا اس تو سخت اللہ دا حکم ہے،
میرے پروردگار دا حکم ہے جدو حکم آ جاوے پھر تیرا نہیں لگنیاں کن ہوندہ فیا کون ہو جاندے او بندے نے اسے ٹائم جڑے سوال کیتے سن حیران پکا ہو کے جواب مل گئے تے دروازے دے کول جا کے حیران ہو کے کہندے انہاں دے بچیاں دا اے حال ہے وڈیاں دا کی حال ہوئے گا انہاں دے بچیاں دا اے حال ہے وڈیاں دا کی حال ہوئے گا تائیں تے سکنے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ براء الورا گئے حولے بولیا یہ کہ تم شہید ہی نہ ہو جاؤ وہ ہاتھ بلند کر لو اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ براء الورا گئے اس میں حسنین گئے سید آ گئے اس گھرانے میں مشکل کشا گئے پاک حسن دی بھی ایک دو گل سنا دے ماں امام حسین دا سارے ذکر کر دینے لیکن میرے امام حسن دا کم ذکر کیتا جاندے میں چند گلنا پاک حسن دی ہوئی کرنا چاہنا اگر تو بیدار بیٹھا ہے ذوق میں بول سبحان اللہ میرے مصطفیٰ کریم دے دیوانے اے پاک حسنوں بے نانا دیا کندیاں تے کھلن والا نانے دی زبان چوسن والا نانے دی گڑتی لین والا او بچہ پیدا ہوئے ماں دی کوشش ہوندی ہے انو گڑتی ہے دا نانا دے وے اے دا ماما دے وے باپ دی کوشش ہوندی ہے اے دا چاچا دے وے اے دا دادا دے وے قدرتی تو دے ماں دا رجحان پہ کیول باپ دا رجحان دا کیول ہوندے جدو بچہ بڑا ہوندے تے بچہ اگر آتا چنگیاں لے جائے تے پھر تے خیر ہے اگر آتا ماڑیاں ہون تے میرے بیلیا پھر ساری زندگی تانے سننے پہنے لے ماں بھی تانے دیں دیئے باپ بھی تانے دیں دائے خدا دی عزت دی قسم ہے حسن کون ہے حسین کون ہے او جنہاں نو گڑتی کسی اور دے نہیں دیتی نبیاں دے تاجدار نے دیتی ہے نبیوں دے امام نے گھڑکی دیتی ہے امام حسن نے میرے پاک نبی دی زبان نو چسیا امام حسین نے میرے پاک نبی دی زبان نو چسیا اب تک کشیز مسجد میں آنے والے حضور دی آنال پیار کرنے والے میرے سنی بھائی ذرا توجہ کرے آجے امام حسن آپ دی سخاوت کی ہے آپ دا حلم کی ہے چند ایک برکہ آپ دی سیرت پڑھنا چاہ رہے ہو پاک حسن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملن واسطے جا رہے ہیں جدو آپ دا بڑا شاہانہ استقبال ہویا بڑا شاہانہ پروٹوکول دے نال آپ دا استقبال ہویا آپ بیٹھے ہیں ایک بندہ آیا کیا لگا جی اللہ نے بڑا کچھ دیتا ہے اللہ نے بڑا کچھ دیتا ہے لیکن دھیا نے پتر کوئی نہیں دھیا نے پتر کوئی نہیں کوئی ایسا وظیفہ دو اللہ پتر دے دے آپ نے فرمایا استغفار پڑھیا کر کدی گل ہے امام حسن نے فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر بیوی بھی پڑھے تو بھی پڑھے تھوڑی دیر تو بعد ایک بندہ آیا کہہ لگا جی مقروض ہاں سونے ہو فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر عطا کر دیتا فرمایا اس تو بعد رزق اندر کمی نہیں آئے کہ استغفر اللہ پڑھے گا 4-5 بندے آئے سب کو یہی فرمایا استغفر اللہ پڑھے گا بندہ جڑا کول سی نا کہہ لگا حضور گل نے مریض 5 نے دوائی ایک کے مریض 5 نے سب دی دوائی ایک کی استغفر اللہ آپ نے فرمایا میں اپنے کولو نہیں دیتی قرآن میں دیتی کیا لگا جی قرآن میں کیا ہے فرمایا استغفروا ربکم میں تو انہوں قرآن بھی سنانا جڑا امام حسن نے پڑھیا استغفروا ربکم انہو کان غفارا فرمایا
اللہ تعالی دسنا چاہتا ہے ہر کام ہو جائے گا لیکن معافی تے منگن والے بنو، معافی منگن والے بنو۔ بندہ کہنے لگا حضور سب کچھ قرآن اندر ہے، فرمایا ہاں لام رتبی ولا یابس الا فی کتاب، فرمایا کوئی ایسا خشک نہیں، کوئی ایسا تر نہیں جڑا قرآن اندر نہ ہوئے، قرآن اندر نہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا بندہ کہہ لگا حضور ہو کس طرح؟ میں تینوں پتہ نہیں، حضور دی زبان چوس کے حسن جوان ہوئے، حضور دی زبان چوس کے حسن جوان ہوئے۔ عید دا دیاڑا امام حسن بیٹھے ہوئے نے، چٹا بڑا خوبصورت سوٹ پہنے ہوئے، کنیز کھانا لے کے آ گئی ہے، کھانا لے کے آ گئی ہے، اور کنیز دے ہاتھ وچ سالن ہے۔ انہیں امام حسن دی جلالت ول ویکھیا، سالن آپ دی قمیض تے ڈگ پیا، امام حسن دے چہرے تے جلال آیا۔ کنیز سمجھ گئی، کنیز نے قرآن دی آیت ہے کہ حصہ پڑھیا والکاظمین الغیظ، غصے پہ قابو کرنے والے۔ امام حسن مسکرا پہ تے کنیز پھر قرآن پڑھیا والعافین عن الناس، کہنے لگی معاف کرنے والے، میں جاتے نو معاف کیتا۔ کنیز پھر بولی، کہنے لگی واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والے انو عزیز رکھ دے، پیار کر دے۔ جا حسن نے تنو آزاد کر دیتا، آزاد کر دیتا، آزاد کر دیتا۔ اور کنیز دوڑ دی جا رہی ہے تے کہندی کی جا رہی ہے بڑا لجپال لے ہے تیرا کرانا یا رسول اللہ، بڑا لجپال لے ہے تیرا کرانا یا رسول اللہ، تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ۔ کدھا ایمان ہے؟ اے میریاں گڈیاں، اے میریاں کوٹھیاں، اے میریاں دستاراں، اے سب کچھ حضور دے صدقے وے، اللہ دے نبی دی یاد دے صدقے وے۔ او بندہ خاموش نہیں رہے گا، بخیل بندے نال میری گل نہیں، سخی بندہ بیٹھے ہو، سخی بن کے بولنا ہے بڑا لجپال لے گئے تیرا کرانا یا رسول اللہ۔ ہاتھ بلند کر لو، میں اگلے دن تقریر پہ کرنا، ایک بندہ کہنا مولوی صاحب ہاتھ کیوں چکاندے ہو؟ میں کہا تیرا بلا کرنا وہاں، اپنا بھی بلا کرنا وہاں۔ کہنے لگا ایتا مطلب کی ہے چشتی؟ میں کہا اللہ دا قرآن پڑھ، اللہ سورہ یاسین اندر ارشاد فرماندا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اللہ کہندے ہے قیامت کا دن ہوئے گا، زبان بند ہو جائے گی، تواڈے ہاتھ کلام کرن گے، ہاتھ کلام کرن گے۔ لیکن میں جاننا ماں حضور دا ذکر ہوئے، حضور دی یاد دا ذکر ہوئے، تیرا ہاتھ بھی بلند ہو جاوے، میرا ہاتھ بھی بلند ہو جاوے، تاکہ کل قیامت کا دن ہوئے ہاتھ آکھے گا مولا اور کچھ نہیں سی، تیرے نبی دے ذکر ہوتے، تیرے نبی دی یاد دے ذکر ہوتے، میں بھی بلند ہو کے گواہی دیتی سی۔ تے کہہ لو سارے بڑا لجپال لے ہے تیرا کرانا یا رسول، بڑا بخیل بندہ جڑا اللہ بھی تھلے پہ کر دے۔ میں تینوں کہہ رہا ہوں اپنے ہاتھاں نوں گواہ بنا لے، ہاتھ بلند کر، بڑا لجپال لے گئے تیرا کرانا یا رسول اللہ، تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے
زمانہ یا رسول اللہ. سچے تے قربان جاواں. آخری گل امام حسن دی سنا دیواں پھر دعا کرنے ہاں. ذرا توجہ نہ کہہ دے سبحان اللہ. ایک بندہ آپ سخی کنے سن. ایک بندہ آپ دی بارگاہ تے آیا آ کے سوال کرنے لگا. آپ نے فرمایا 2 منٹ ٹھہر جا. اگے کدی آپ نے سوالی نو بولن نہیں سی دیتا, بولنا تو پہلے دے دیندے سن, لیکن اے سوالی جدو آیا آپ فرمایا 2 منٹ ٹھہر جا, میں جا کے دیکھاں کچھ ہے کہ نہیں. اندر گئے نے, دروازہ کھلیا, ڈھیر اشرفیاں دا لگا ہویا, درم و دینار دا ڈھیر لگا ہویا. آپ نے فرمایا سارے چک لے, سارے چک لے. وہ بندے نے کپڑا اچھایا تے سارے پالے انہوں چکے نہ جان. راوی لکھتا ہے 1 لکھ درم سی. 1 لکھ درم ساڑھے کول کو مگتا آوے نا, اسی پہلے تے سیر تو لا کے پہنا تک بہنے آنا کہ ایدی کو لطمہ ٹوٹی ہے کہ نہیں. بہنے آ کے لطمہ ٹوٹی ہوئے کوئی حالت دی اس قابل ہے کہ نہیں, پھر سوچ کے نا پھر کہنے آج نا ٹوٹی ہوئے ہٹا کٹا کمائی نہیں کردا. اسی سوچنے ہیں تحقیقہ کرنے ہیں, لیکن کدے نا شیشے کے کھلو کے نا اپنا آپ دیکھی, اپنا آپ دیکھی اپنے اتنے رب دی رحمت میں دیکھی تے سوچ کے اپنی شکل ویکھ کے تے عمل ویکھ کے دسی تو اس قابل ہے ایسا کہ اللہ نے تینوں اتنا نواز دیتا ہے. بہت بڑی گل ہے. ہن اللہ نے تینوں دیتا ہے تو تحقیقہ پہ کرنا ہے. وہ تیرے در تے آ جو گیا ہے, آ جو گیا تیرے کول, پھر تحقیقہ نہ کر. اگر تو فیق کی تے دے دے, نہیں تے معافی مانگ لے, تیرا کی جانا. وہ بندے کو چکے نہ جان. میں مزدور لے آیا, 2 مزدور لے کے آیا, سارے درم و دینار پائے. 2 مزدوراں نے جدو مزدور جا لگے نا, آپ نے فرمایا انہاں نو کرایا بھی نہ دئی, کرایا بھی حسن کولو دیندا ہے. مزدوراں دا کرایا بھی دیتا تے جدو دروازے تے کول منگدا پہنچیا نا, واپسی جان لگا دروازے, فرمایا معاف نہیں کردا حسن نو. کہہ لگا حضور 7 نسلاں دا دے دیتا جے تے معافیاں میرے کول پہ مانگ دے. فرمایا تیرے کول حسن معافی تا مانگدا ہے جڑا 2 منٹ تینوں باہر کھلار دیتا سی, تینوں انتظار کرنا پیا. تے بندہ جاندا پیا تے کہندا کہ یہ بڑا لجپال لے ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ. میں تو مسجد دے 10 روپے دینے 10 ورہ سوچ کے, 100 روپیہ دینے 100 ورہ سوچ کے, بڑی مشکل جیب تک جھولی پھر دیئے تے ساڑھا ہاتھ جان دے. پھر بینے چھوٹا نوٹ لبے کے دے بڑا نہ ڈک پوے. اللہ دی مسجد نو چندہ دے لگیا. میرا تیرا کی حال ہے, دے توجہ کری میرے بیلیا, میرے مصطفیٰ کریم دے دیوانے, میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نو 10,000 بکریاں ملیاں. 10,000 بکریاں ملیاں. صحابی کہندے نے اتنی زیادہ بکریاں نے دونوں پہاڑا دے اندر درمیان اندر جتنی جگہ ہوئے اتنی جگہ انہاں بکریاں نے گیل لئی. ایک یہودی نے تنزیہ دور دے اندر میرے نبی نو کیا محمد بڑا امیر ہو گئے, محمد بڑا امیر ہو گئے. میرے آقا نے توجہ کری, میرے آقا نے, میرے مولا نے, آمینہ دے لال نے, مدینے دے تاجدار نے, میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا چلیا تو محمد دی امیری حالہ ویکھی کدوں میں. کہہ لگا دا مطلب کی ہے. آپ نے فرمایا محمد دی امیری یہ نہیں کہ محمد کو 10,000 بکریاں نے, بلکہ محمد دی امیری یہ ہے کہ محمد دے ساریاں بکریاں تینوں دے دتیاں نے. بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تے کلمہ پڑھ کے لوکاں نو اعلان کر دے, اور لوگوں او محمد دا کلمہ پڑھ لو, محمد دا قرآن پڑھ لو, محمد دا اسلام اختیار کر لو. محمد اینا دیندا جے, اینا دیندا جے, اینا دیندا جے کہ غریبی دا تصور ہی مک جاندا ہے. تے کہندا جا رہے بڑا لجپال لے ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ. تیرے ٹکڑوں
تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ